الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله مولانا العلي العظيم. ان آیت کا تعلق جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے، اس موقع سے ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور صلح ہو گئی، جس کو مشہور صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور جو صلح بظاہر اگرچہ دیکھنے میں مسلمانوں کے لیے دب کر کی جانے والی صلح تھی، لیکن بہرحال حقیقت میں اللہ نے اس کو فتح مبین کہا۔ مکہ اللہ کے نبی کا وطن تھا، آبائی وطن، خاندان والے، آپ کو عمرہ کرنے سے روکا گیا اور پھر شرط لگائی کہ آپ اس وقت آ بھی نہیں سکتے، آئندہ سال آئیں گے، 3 دن کے لیے آئیں گے، اور بہت سی شرائط لگائیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جانے لگے، تو چونکہ وہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ، اور یہ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کو زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والا مہینہ کہا جاتا تھا، قابل احترام کہ اس کے اندر جنگ کو لوگ اگر دشمن کے ساتھ جنگ بھی ہو رہی ہے تو روک دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئندہ سال آنے لگے شرط کے مطابق، تو بعض کے دل میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں جس طرح ہمیں پچھلے سال روک دیا گیا اس بار بھی روک دیں، ہمارے ساتھ لڑائی کریں تو کیا حکم ہوگا، کیا ہم ان سے لڑائی لڑیں، کیونکہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، مکہ قابل احترام بھی ہے، امن کی جگہ بھی ہے، وہاں لڑنا درست نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد اللہ نے حکم یہ فرمایا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ اب اگر کوئی آپ سے لڑے، چاہے مکہ ہو، چاہے حرمت والا ایام ہو، تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہیں، آپ بھی مقابلہ کریں، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، فتنے کو ختم کر دیا جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے۔ دیکھیے، اسلام کا مقصد کسی کو جبراً اسلام میں داخل کرنا نہیں ہے، یہ زبردستی اسلام کو تھوپنا نہیں ہے، البتہ اگر نظام اسلام میں دخل اندازی دی جائے گی تو پھر مقابلہ کیا جائے گا۔ اسلام فتنے کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا،
لیکن لڑائی بھی اس حد تک کہ اگر کوئی باز آ جائے لڑنے سے تو فلا عدوان الا علی الظالمین، تو پھر اب سختی کسی پر نہیں ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو ظلم کرنے والے ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابتداءً لڑائی چھیڑی نہیں جائے گی، اگر کوئی لڑنے کے ہی در پہ ہو جائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو اجازت ہے، نہ آپ قابل احترام مہینوں کی حرمت آپ کے ذمے ہے، نہ مکے کا احترام یا کعبے کا احترام کہ وہاں اس کے ارد گرد لڑائی نہیں لڑی جا سکتی۔ یہ دیکھیں یہ حکم اللہ نے کس وقت دیا، مکہ کی زندگی میں نہیں دیا۔ سمجھ لینا چاہیے یہ آیتیں وہ آیتیں ہیں جن کو لے کر قرآن پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن میں اس طرح کی باتیں ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور ہے جو آپ کی مکی کی زندگی ہے، کہ جس زندگی میں آپ کو بے انتہا ستایا گیا، حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھا گیا، لیکن حکم یہ نہیں تھا کہ آپ مقابلہ کریں۔ اگر کوئی مار رہا ہے تو مار کھائیں، کوئی ستا رہا ہے تو پلٹ کر جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ گھسیٹا جا رہا ہے اور صحابیہ کو جانوروں پر باندھ کر ایک کو ادھر اور ایک کو ادھر اور بیچ میں نشانہ لگایا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس مکے کی زندگی میں حکم یہ نہیں تھا کہ مقابلہ کیا جائے، جواب دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے وہاں سے ہجرت فرمائی، صحابہ نے وہاں سے ہجرت فرمائی، بے انتہا قربانیاں دیں، آبا و اجداد کے گھروں کو چھوڑا، دین کے لیے اپنے گھروں کو خیر آباد کہا، اور پھر مدینہ منورہ کو اپنا وطن بنایا، اور پھر مدینہ منورہ میں بھی آپ ایک زمانے تک رہے۔ بالآخر وہاں بھی کفار مکہ بدر کے مقام پر آئے، اللہ کے نبی نہیں گئے مکہ لڑنے کے لیے، اور پھر احد میں آئے، خندق میں آئے، اور پھر اللہ کے نبی عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو عمرہ کرنے سے روکا گیا، شرائط رکھیں، اللہ کے نبی نے ان شرائط کو قبول کیا، اس سال عمرہ نہیں کیا۔ پھر آپ آئندہ سال جب عمرے کے لیے آئے ان کی شرطوں کے مطابق، تو اللہ فرما رہے ہیں اب اگر کوئی آپ سے لڑے تو اب حکم یہ نہیں ہے جو پچھلا حکم تھا، اب حکم یہ ہے کہ آپ بھی ان کا مقابلہ کریں کہ فتنہ ختم کر دیں کعبے میں سے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین اللہ کا ہو جائے۔ اب یہاں اب وہ حکم نہیں ہے کہ آپ ظلم کو سہیں گے، ہاں اب بھی یہ حکم ہے کہ فَإِنِ انْتَهَوْا، اب اگر کوئی باز آ جائے اپنی پچھلی حرکتوں سے تو اب آپ یہ نہیں کہ اگر کوئی باز آ گیا تو اس سے بھی مقابلہ کریں، آپ اس کے ساتھ درگزر کا عفو کا معاملہ کریں، جو ظالم ہو مقابلہ صرف اسی سے کیا جائے گا۔ اس آیت کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے، اور جو اعتراض کریں تو ان کا جواب اس انداز سے دینا چاہیے کہ یہ آیت کو سمجھیں کہ کس وقت نازل ہو رہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ جو حرمت والے مہینے ہیں تو جو ان مہینوں میں تم پر زیادتی کرے تو جیسا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے تم اتنا ہی مقابلہ کر سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، لیکن اس میں بھی ڈرتے رہو۔ کس بات کا ڈرنا؟ کہ بچوں کو مارا نہیں جائے گا، بیماروں کو مارا نہیں جائے گا، بوڑھوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، اس کا حکم ہے۔ بہرحال حرمت والے مہینے میں اگر کوئی مقابلہ کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرمت والے مہینوں کو قابل احترام سمجھا، اور اس میں بھی آپ نے جس طرح سے آپ سے پہلے اس میں جنگ بند کر دی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
اس کا احترام کیا، احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ نے اپنے حبیب کو حکم فرمایا کہ اب اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو اگر مقابلے کی نوبت آ جائے تو آپ کو مقابلے کی اجازت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ان مہینے کی حرمتوں کو ختم کر کے آپ سے لڑائی لڑے تو اب آپ ختم کر سکتے ہیں، یعنی آپ بھی لڑائی لڑیں۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے، بزدلی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔